ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی، تقریر تھی، جو کچھ بھی تھی بڑی مایوسی کی تھی کہ جی میں وہ بھی تو توشہ خانہ سے سامان لیا ہے، اگر میں نے لے لیا، انہوں نے فوج کو برا بھلا کہا ہے، میں نے بھی کہہ دیا۔ گویا آپ اس بات کو اس طرح اپنی دلائل دے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جرم کیا ہے تو میں نے بھی جرم کیا، انہوں نے گالی دی تو میں نے بھی دے دی، انہوں نے چوری کی تو میں نے بھی چوری کر دی۔ یہ ایکسپلینیشنز ایک سابق وزیر اعظم اس طرح دیتا ہے؟ اگر انہوں نے چوری کی اور انہوں نے توشہ خانہ سے سامان لیا یا کسی نے بھی لیا تو آپ کو 4 سال ملے، آپ اس کا حساب کرتے، نہ کہ آپ فرض کیجئے انہوں نے کیا ہے، اگر ایسا، جو کہ ہماری اطلاعات ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے تو توشہ خانہ سے جو آپ کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن میں کیس ہے، اس میں تو یہ ہے کہ توشہ خانہ سے آپ نے جو چیزیں لی ہیں اس کی انٹری تک نہیں کیا، آپ نے اس کے پیسے بھی نہیں جمع کیے، اور جن کے جمع کیے ہیں اس کے آپ نے کم پیسے جمع کیے ہیں، تو گویا امانت میں خیانت کی ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کوئی چیز لی تو وہ انہوں نے اس کی رقم ادا کی۔ اب جیسے ایک ہار کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی کے اوپر بڑا الزام تھا اور بڑا وہ ہوا، تو اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو آپ قانون حرکت میں لاتے اور ان کو گرفتار کرتے، ان کو سزا دیتے، لیکن اس کا یہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کیا ہے، اور فوج کو انہوں نے تنقید کی تو ہماری طرف سے۔ بھیا آپ کی تنقید اور ان کی تنقید میں بڑا فرق ہے۔ حالانکہ فوج ایک ادارے کو تنقید کرنے کا حق نہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اگر آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو پھر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت غلط تھا اور سب نے کنڈیم کیا تھا، اور پھر کئی عرصے تک وہ دبئی میں رہے، یہاں نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب نے اگر یہ کہا کہ جی کسی کا نام لے کر کہ جناب آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ حلف توڑ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تو یہ تنقید نام لے کے انہوں نے کی۔ آرمی چیف کا بھی انہوں نے نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی اس زمانے میں فیض صاحب تھے، ان کا بھی نام لیا گیا، لیکن ان کے نام کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ اسٹیٹمنٹ یہ حل تو نہیں ہے کہ انہوں نے اگر یہ کیا تو میں فوج میں تقسیم کروں، میں عوام کو فوج کے خلاف ورغلاؤں، میں فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروں، میں نچلے درجے کے جو آفیسرز ہیں ان کو آرمی چیف کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے باضابطہ پورا ایک مل کر ایک پیکج تیار کروں اور پھر اس کو آن ایئر کروں، اور اسی طریقے سے جو ہے بیوروکریسی میں تقسیم کروں اور آپ کے فوج میں تقسیم کروں، فوج کو عوام سے لڑاؤں، عوام اور آرمی چیف کو جو ہے وہ جانور اور میر جعفر، میر صادق اور اس طرح کے القاب سے نوازوں۔ کیا یہ اور وہ ایک ہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تنقید؟ تو یہ اور ایک ہی چیز نہیں۔ حالانکہ میرا یہ کہنا ہے کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کے اوپر تنقید آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ آپ تنقید کریں انڈیویجول کے خلاف، پورا ادارہ کبھی غلط نہیں ہوتا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے میڈیا ہو، لیکن آپ تو پورے ادارے کو کھا رہے ہیں، آپ پورے ادارے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کروا رہے ہیں۔ آپ فوج پہلی دفعہ 75 سال میں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوا جس میں فوج کے خلاف بہت لوگوں نے بولا ہے، انڈیویجول کے خلاف بولا ہے۔ کوئی اگر آپ کے آرمی کا بندہ یا آفیسر غلط ہوا تو اس کے متعلق بولا ہے، کسی نے آئین توڑا ہے تو اس کے متعلق بولا گیا ہے، کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی تو اس کے خلاف، لیکن ادارے کے خلاف کبھی کسی نے نہیں کہا آج تک 75 سال میں۔ آپ نے تو ادارے کے خلاف بھی کہا، اور پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے فوج کے نچلے آفیسرز کو، نچلے لیول کے لوگوں کو اکسائے کہ جی آپ جو ہیں اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں، آپ آرمی چیف کی بات نہ مانیں، آپ اپنے آفیسرز کی بات نہ مانیں، آپ اپنے کور کی بات نہ مانیں۔ گویا آپ فوج کے اندر تقسیم پیدا کر رہے ہیں اور ڈسپلن کو توڑتے ہوئے آپ بغاوت کا بیج بو رہے ہیں۔ تو آپ کا عمل تو قابل معافی نہیں ہے، آپ کے لوگوں کا عمل تو
قابل معافی نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئین کی پاسداری کریں اور یہ آرمی چیف آئین کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, جو کہ اس کو بھی بولتے ہوئے سوچنا چاہیے, لیکن اس کا مقابلہ آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں. آپ کے لوگوں نے جس طریقے سے فوج کے خلاف پوری کی پورا ایک کمپین چلایا ہے میڈیا میں, اور سب کہتے ہیں, اب آ رہے ہیں نا, وہ بھی آ کر سب بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو عمران خان صاحب کا ڈائریکشن ملا تھا, ہمیں تو عمران خان صاحب نے کہا. آ گیا نا یہ آپ کے, یہ جو آپ کا یہ جو بندہ ہے شہباز گل, کل کھڑے ہو کر میڈیا میں کس طرح دھمکیاں لوگوں کو دیتا تھا, کس طرح تڑیاں, کس طرح اکڑ گھمنڈ فرعونیت تھی, آج کہاں ہے؟ جیل کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, سوری کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے جی یہ سب چیز میں نے نہیں کیا, یہ تو سب عمران خان نے کیا. اور اس کے موبائل سے سارے راز نکل گئے, کس طریقے سے پورا اسکیچ بنایا گیا, کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں, ان سب کی بھی گرفتاری ہوئی نا. آپ نے تو ایک نجی ٹی وی چینل کو بھی استعمال کر لیا اپنے مقاصد کے لیے, صرف اور اس جیسے چینل کو جو ایک بڑا چینل ہے, اس کے لوگوں کو, اس کے اینکروں کو, ان لوگوں کو آپ نے استعمال کیا اور اپنے مقاصد کے لیے کیا. اور آج شہباز گل کو اون کرنے والا نہ آپ ہیں, نہ سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, نہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور ورکر ہے. بقول ایک ایڈوکیٹ کے کہ وہ موجود تھا وہاں پہ جہاں پر شہباز گل صاحب کی کو پیش کیا گیا تھا سیشن کورٹ میں, وہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہیں تھا, کوئی لیڈر نہیں تھا. اور آج آپ کے ہاں لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ ہم شہباز گل کو اون نہیں کریں گے, شہباز گل کو ہم اون بالکل نہیں کریں گے. وہ پہلے ہی بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہے. دوسرا اس کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو ہم قابل معافی نہیں ہے. اس نے فوج کے اندر دراڑ پیدا کیا ہے, اس نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کے ہاں باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اب اون کرنے کو تیار نہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کیا کہ اس سب کی سرپرستی تو آپ کر رہے تھے. یہ سارا اسکیچ, یہ ساری جو بنائی گئی ہے پیکیج, اس میں آپ بھی شامل ہیں, آپ کی نالج میں تھا. آج شہباز گل نے سب کچھ بتا دیا ہے. آپ معلوم کریں, شہباز گل نے آپ کا بھی نام لیا ہے, شہباز گل نے فواد چودھری کا بھی نام لیا, شہباز گل نے شیخ رشید کا بھی نام لیا ہے, شہباز گل نے آپ کے جو موجود لوگ ہیں ان سب کے نام لیے. شہباز گل نے خاتون کا بھی نام لیا جو آپ کی بیگم ہیں, ان کا بھی نام اس نے کوٹ کر دیا ہے, میں بتا رہا ہوں. تو اب شہباز گل ایک وعدہ, کیونکہ اس نے بھی دیکھ لیا نا کہ جب آپ نے اس کو اکسایا, پورا ایک بنا کر دیا, پورا آپ نے پیکج بنا کے دیا, اس پیکج کی بنیاد پر ایک نجی ٹی وی چینل اور کچھ لوگوں کو ملا کر فوج کے خلاف بغاوت کا ایک پورا ڈرامہ آپ نے رچایا جو فیل ہو گیا. اس لیے کہ 22 کروڑ عوام آپ کے اس بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ فوج اور عوام ایک ہے. آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ فوج کے خلاف اس طرح لوگوں کو ابھار دیں گے جس طرح ترکی میں ہوا. طیب اردگان نے جب کال دی تو لوگ نکلے, فوج ان کے راستے میں آئی تو وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. نہیں, یہ پاکستان کی عوام اپنے فوج کے ساتھ ان کی محبت بے زوال ہے. ان کو پتہ ہے کہ سیاچن کریک میں پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے. 1 2 4 10 5 ایسے ضرور افسر ہر جگہ ہوتے ہیں جو کہ تنقید کا نشانہ جن پر ہوتا ہے, لیکن بحیثیت فوج پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ بالکل لوہے کی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپ کا یہ نہ آپ طیب اردگان ہیں, نہ یہ ترکی ہے, نہ پاکستان کی عوام اس طرح کا فوج کا ان کا ریلیشن ہے. آپ نے یہ سوچا کہ فوج کے نیچے لیول پر بغاوت کر کے فوج کے نیچے لیول سے لوگوں کو جو ہے وہ جو سینئر پوسٹ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نکل آئیں باہر, بغاوت کر دیں. آپ پاکستان کے اس ڈسپلن فورس کو بغاوت پہ اکسا رہے تھے, تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بہت خراب نکلنا ہے, اور وہ آ گیا. اب آپ کہ دیکھیں آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنے مواد شہباز گل نے دے دیا, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, لیکن عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ عمران خان اپنی موت آپ مر رہے ہیں. عمران خان 3 طرف سے تلوار ان کے لٹکی ہوئی ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ میں نااہلی کیس, حنیف عباسی میں نااہلی کیس, اور الیکشن کمیشن نے جو آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خائن ہیں, آپ جو ہیں وہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. تو اس میں تو پورا سالڈ ہے کہ آپ کی تایات نااہلی بھی ہے اور آپ کا پارٹی کی صدارت بھی ختم, تو پھر آپ ختم.
پھر آپ ختم، تو آپ کی پارٹی میں موجود پہلے سے ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈسپلن پارٹی تو ہے نہیں، کوئی نظریاتی لوگ تو ہے نہیں، یہ تو پکڑے ہوئے لوگ ہیں، لوٹے ہیں، انہوں نے پھر ادھر ادھر بھاگنا ہے اور کسی نے قبضہ کرنا ہے آپ کے بعد. تو آپ نواز شریف نااہل ہوئے، لیکن ایک سالڈ پارٹی تھی. بے نظیر بھٹو شہید ہوئے، لیکن ایک سالڈ پارٹی تھی، تنظیم تھی، آئیڈیولوجیکل پارٹی تھی، تو ٹھہر گئی. آپ کی پارٹی تو مافیا کی پارٹی ہے، ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے لوٹے چور ڈکیت اور آپ کے پیراشوٹرز قسم کے لوگ ہیں. دیکھیے ایک پیراشوٹر کا کیا اثر ہوا. ایک پیراشوٹر کو جس نے آ کر یہاں پر یہ پورا ڈرامہ نچایا اور آپ نے اس کو استعمال کیا، اور یہ آپ کا چیف سیکیورٹی اور پتہ نہیں کیا آپ کا وہ چیف آف اسٹاف تھا یہ آپ کا. تو گویا چیف آف اسٹاف کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کوئی بہت ہی اہم چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ سے اس نے کہا ہے کہ جی میں نے ہر وہ کام جو کیا ہے جو غلط ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی گرفتاری تو بالکل مست ہے، لیکن 2 کی گرفتاری فوری طور پر ہے، اوروں کی تو ہو رہی ہے. فواد چودھری کی اور شیخ رشید کی گرفتاری بھی بالکل تیار رکھی ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہو. اب کوئی بچت کی گنجائش نہیں ہے. آپ کا یہ رونا جو آج کی تقریر میں سرکوبی کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ہمیں فوج سے لڑایا جا رہا ہے، آپ نے تو فوج سے لڑایا نہیں جا رہا ہے، آپ نے تو فوج کو تقسیم اور اس کے اندر بغاوت کا بیج بونے کی کوشش کی تھی. تو آپ کس بات پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور خود آپ کے اندر اب بغاوت شروع ہو گئی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر اب بغاوت شروع ہو گئی ہے. اب آپ کے اندر لوگ کہنے لگے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ صحیح ہوا ہے. لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب کی تایات نائلی ہونی ہے. اب وہ کہنے لگے ہیں کہ جی شہباز گل کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ شہباز گل کو جو اسکرپٹ کیا ہے وہ بغاوت کے عنصر میں آتا ہے فوج میں. اور لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں دبے لفظوں میں کہ ان سب کے پیچھے عمران خان ہے، اور عمران خان نے شہباز گل کو جو ہے بہت چھوٹ دی ہوئی تھی، اور یہ سارا اسکرپٹ جو ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان نہ ہو، نہ پتہ ہو. تو گویا آپ کے اتحادی جو سب سے بڑے پنجاب میں، انہوں نے بھی اب شٹ اپ کال دینا شروع کر دیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کو ہے. پنجاب میں اگر یہ حکومت گرتی ہے تو پی ایم ایل کیو کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان آپ کا ہوگا. اور اب آپ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، چاروں طرف سے. تو رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہے مقافات عمل، اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا. حکومت نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ہر طرف سے یہ آواز ہے، اور بالکل فوج اس بات پر اور عوام اس بات پر متحد ہیں کہ جو فوج کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو ہے بغاوت پیدا کرتا ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے لحاظ سے غدار ہے، اور اس پر بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے، بلکہ فوجی عدالت میں اس کا کیس چلنا چاہیے جیسے ماضی میں ہوا. 1-2 لوگوں کو ابھی حالیہ جو ہے وہ صرف لیٹر لکھنے پہ، لوگوں کو چڑھانے پر ان کو 5-5 سال قید ہوئی ہے. تو پھر آپ کو کیسے معافی مل جائے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.